الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد. حضرات محترم، حسب معمول آپ کے سامنے باب المساجد، مساجد کا بیان اختصار کے ساتھ کم وقت میں زیادہ علم حاصل کیا جا رہا ہے. الحمدللہ، اس بات کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم مسجد میں آتے ہیں، آ کے نماز پڑھتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہیں. یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی. میرے لیے یہ ہے کہ جو دوست، احباب، بزرگ، بھائی آ کر درس سنتے ہیں اس پر انشاءاللہ تعالی عمل کرتے ہیں، تو اس میں صرف ان کے لیے نجات نہیں ہے، میرے لیے بھی اس میں نجات ہے، میرے والدین کے لیے بھی اس میں نجات ہے، صدقہ جاریہ ہے. تو اسی لیے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اذان سنتے ہیں اور مسجد میں آ جاتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مسجد کے سامنے سے گزر جاتے ہیں لیکن مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہیں. تو اس بات پہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور اس بات سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ان لوگ جیسا نہ بنا دے، جو ہمیں بنایا ہوا ہے ہمیں اسی پر قائم رکھنا اور اسی پر ہمیں موت ہے. تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہم اکثر جب مسجد میں آتے ہیں، کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ اذان سے پہلے آ جاتے ہیں. بہت اچھی عادت ہے، اذان سے پہلے آتے ہیں، آ کر ذکر و اذکار کرتے ہیں. تو جو سب سے پہلی بات جو ہے کہ جب ہم مسجد میں آ جاتے ہیں، اگر ہم مسجد میں آ کر چکر وغیرہ لگا رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے. اور ہم نے آ کر بیٹھنا ہے، بیٹھ کے تلاوت کرنی ہے یا ذکر و اذکار کرنے ہیں، تو ہمیں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھنے پڑیں گے. تحیۃ المسجد، جس کو اردو میں سمجھ لیں مسجد کا تحفہ یا مسجد میں رہنے کا جو ایک ہمیں سمجھ لیں معاوضہ سمجھ لیں کہ ہمیں مسجد میں رہنا ہے تو ہمیں مسجد میں رہنے کے لیے ایک مسجد کی پے بھی ادا کرنی پڑے گی، کیونکہ ہم مسجد میں کس لیے آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آتے ہیں، تو اپنے لیے بھی آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ نماز پڑھنے کے بعد دوست احباب آرام کر لیتے ہیں، تھوڑی دیر لیٹ جاتے ہیں، لیٹنے کے بعد اٹھ کر واپس گھر چلے جاتے ہیں. تو جو لیٹنا، آرام کرنا، مسجد میں آ کے بیٹھنا، اس کے لیے یہ تحیۃ المسجد دی. تو اس کے یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اس کے بارے میں کہ جب بھی تم میں سے کوئی ایک مسجد میں آئے، جو بھی مرد ہو یا عورت مسجد میں آئے اور بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کرے. اب یہ نماز ادا کب کرنی ہے، کب نہیں کرنی، کون سے وقت میں کرنی ہے، کون سے وقت میں نہیں کرنی، یا جو جس طرح بھی ہے وہ انشاءاللہ تعالی میں آئندہ بتاؤں گا. اگر میں بتانا شروع کیا تو ہو سکتا ہے بات تھوڑی زیادہ لمبی ہو جائے، تو اس لیے انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں جو اس کی باقی بات ہے وہ بھی آئندہ بتا دوں گا. تو اس حدیث کا جو حوالہ ہے یعنی کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب مسجد میں آؤ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت ادا کرو، تو بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 444 میں. تو ہمیں خود بھی اگر جب مسجد میں آتے ہیں بیٹھنے سے پہلے، اگر ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، سنتے گھر سے پڑھ کے آئے ہیں، تو آ کے ہمیں وہ تحیۃ المسجد پڑھنے پڑیں گے. اگر ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، سنتے نہیں پڑھ کے آئے، تو ہمیں پہلے سنتے پڑھنی پڑیں گے اور وہ سنتوں میں ہی تحیۃ المسجد بھی آ جائیں گے. اگر آپ نماز ہو رہی ہے، فرض نماز شروع ہو گئی ہے، ہم مسجد میں آئے ہیں تو فرض نماز شروع کر دینی ہے. یہ نہیں کہ ہم نے پہلے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے پھر بعد میں نماز شروع کرنی، نہیں. جب فرض نماز ہو رہی ہو تو نہ پیچھے سنتے ہوتی ہیں نہ نوافل ہوتے ہیں.
تو جب ہم مسجد میں آئیں، فرض نماز پڑھی ہے، وضو گھر سے کر کے آئیں، بہت اچھی بات ہے۔ اگر یہاں سے کیا ہے ٹھیک ہے، وضو کر کے آئیں، آ کے نماز شروع کر دیں، وہ اسی میں ہمارے تحیۃ المسجد بھی ایڈ ہو جائیں گے۔ تو باقی انشاءاللہ تعالیٰ آگے جو بات ہے کہ کب پڑھنی ہے، جب بھی ہم مسجد میں ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں آئندہ بات کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔